السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر ایمان کے سلسلے میں مختلف انبیاء کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے واقعات سے زیادہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ جو بحث مباحثہ ہوا تھا اس میں قوم ان کو جھٹلاتی ہے، ان کو تنگ کرتی ہے، اور پھر وہ خدا تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو مختلف طریقے بتاتا ہے، اور یہ لوگ یا تو ہلاک ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ واقعات ان میں ہیں کہ وہ اپنے گمانوں اور اپنے خیالوں میں بہت کچھ سمجھتے تھے یا اپنے مفادات میں لگے ہوئے تھے اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو نہیں سن رہے تھے۔ اس لیے ان تمام ہلاک ہونے والی قوموں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، اور یہ قوم ہود بھی بہت بڑی جسامت والے اور بہت طاقت والے تھے، اور ان کو اپنے حسابوں میں اپنے کسی کو بھی اپنے مد مقابل نہیں سمجھتے تھے، اور پیغمبر نے ان کو مشورہ دیا کہ شرک چھوڑ دو اور اپنے معبودان باطلہ کی نفی کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر وہ تم کر ایسی بارشیں اتارے گا اور ایسی تمہیں قوت کے اوپر قوت دے گا کہ تم اس کی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاداں ہوں گے۔ اور اگر خدا نے تمہاری کوئی مدد نہ کی تو یہ بت تمہارے کسی کام نہ آئیں گے، اور اسی خدا نے جس نے کائنات کو نظاموں کو چلا رکھا ہے وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمہیں ہلاک کرنا ہے تو یہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے پیغمبر کو یہ جواب دیا کہ ہم تم پر ایمان لانے والے کوئی نہیں ہیں، اور ہم تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس پیغمبر کی ان باتوں کا مذاق اڑایا۔ لمبا ٹائم پیغمبر ان کو تبلیغ کرتا رہا، لیکن آگے سے وہ اپنے کو قوت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں تو لاؤ، اور پھر جو تم کہتے ہو کہ وہ اللہ عذاب دے دے گا، لاؤ دکھاؤ ہمیں عذاب کہاں ہے۔ تو ایسے میں ان کو خدا پاک نے یہ آپشن دی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہ تم خدا سے مانگو، تو خدا تعالیٰ نے ان پر 3 بادل بھیجے، ایک کالے رنگ کا بادل، ایک وائٹ رنگ کا بادل اور ایک سرخ رنگ کا بادل۔ تو ان کو لگا کہ کالے بادلوں سے ہی بارش آتی ہے، اور انہوں نے کالے بادل کو ہی پسند کیا، تو خدا تعالیٰ نے ان پر وہ بادل بھیجا۔ اس بادل کے اندر خدا نے بہت بڑا طوفان بند کر رکھا تھا، اور ایسا وہ طوفان تھا کہ جو فی ایام وہ ایسی تیز آندھی اور طوفان تھا کہ جو چیز اس کے راستے پہ آتی تھی وہ اس کو چورا چورا کر دیتا تھا۔ اور اس لیے اس پر خدا کا سورت حاقہ کے اندر خدا نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ وہ طوفان بھیجا، وہ تیز آندھی بھیجی کہ جو
مسخرها علیہم سبع لیال وثمانیة ایاما حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ایسا وہ تیز جکھڑ تھا کہ جو ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتا اور جا کر پہاڑوں پہ مارتا، اور پھر ان کے سر دماغ پھٹ جاتے اور پھر وہ ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ کہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان کو دیکھے گا کہ ان کے گھر خالی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور اس طوفان سے وہ ان کو ایسا خوف کا منظر بنا کہ وہ وہاں سے گھر سے بھاگے، اور وہ جہاں کہیں بھی بھاگے وہیں سے ان کی موت آتی گئی۔ اور خدا کہتا ہے کہ اتنے لمبے چوڑے قد کاٹھ والے طاقتور تھے، گویا کہ وہ کھجی کے تنے پڑے ہوئے تھے، اور خدا تعالی کے سامنے، اس کی قوت کے سامنے ان کی کوئی طاقت اور قوت اور ان کے گھر اور یہ کچھ بھی بچا نہ سکا ان کو، اور خدا نے ان کی قوت کا ریزہ ریزہ کر